السلام علیکم۔ تمہارے پاس تو اللہ ہے، پھر مایوس کیوں ہو؟ مانگو اس سے، کیونکہ وہ ذات قادر ہے ہر شے پہ۔ دیتا وہ ان کو بھی ہے جو اس سے مانگتے نہیں۔ تمہیں یہ کیوں لگتا ہے وہ تمہارے مانگنے پہ تمہیں مایوس کرے گا؟ تمہیں یہ کیوں لگتا ہے دے دیتا ہے کسی کو وہ جلدی، کسی کو دیر سے؟ دیر دینے میں انہی کو کرتا ہے جن کی آواز سننا پسند ہوتی ہے اسے بار بار۔ رکھو یقین معجزوں پہ، کیوں وہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو یقین رکھتے ہیں معجزوں پر۔ ہو جائے گی ختم یہ آزمائش بھی، کیونکہ وقت ٹھہرتا تھوڑی ہے۔ مل جائے گی ہر چیز دعا سے، کبھی گڑ گڑا کے دیکھو سجدے میں۔ اس پہ توکل رکھنا کام ہے تمہارا، ناممکن کو ممکن وہ کیسے بنائے گا یہ سوچنا نہیں۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر کسی چیز کو دل سے چاہو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں، دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے جاتے، وہ تو اللہ میاں کے بنائے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعاؤں سے اپنا نصیب خوبصورت بنوا لیں۔ وہ پہلے بھی خوبصورت ہوتا ہے، مگر دعا اسے اور پیارا بنا دیتی ہے، ویسا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسا صرف انہی کے ساتھ کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ محبت کا نام لو، سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، مگر توبہ کرو وہ پھر سے سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگے وہ ہمیں سہارا دے سکے۔